نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچہ کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کار پھوڑ دے اس کا سر اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا، یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے۔ وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔ اور تو اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں، برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے۔ اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے۔ یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جا رہا ہے قافلہ۔ جب مدینے کی سرحد آ گئی نا، حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی، تو عبداللہ کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے باپ تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا؟ کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں، رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بول، کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت، کہے اپنی زبان سے، کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا۔ تو کہا تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے، ان کے غلام شانوں والے۔ جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا، کاٹو، تو شیر خدا نے قلم چھوڑا، ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے، محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں، کاٹنے کوئی نہیں آتے، میں مجبور ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہوں، نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے۔ میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا۔ بھائی وقت گزر گیا، صلح ہو گئی، یہ تدبر، یہ حوصلہ، یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی۔ اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا، لیکن 1 سال ہی گزرا، تھوڑا ہی وقت گزرا، میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے۔ 10,000 اس نے فائدہ دیا۔ حکمت کیا تھی، تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے، تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا، کیسر روم کو، ہرکل کو، دور دراز تبلیغ پھیل گئی، مسلمان 1,00,000 سے زیادہ ہو گئے، ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا، اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے۔ کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا، آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا، آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کی تدبر نے، فقاہت نے، اور پھر کمال ہوا۔ 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں، 1400 کہاں اور 1,00,000
44,000 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے. میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا. دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو, میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا, ادھر دیکھو میری طرف, ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی. میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے. ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس. اس بات کا کوئی غصہ بولیے, اور اگر وہ کج میری ہو گیا بس کرو. مشورہ ہی ہوتا ہے, کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا. فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی 4تھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا, کہے گا میں تو اب دالے وقت ہوں, میں کتبے دورا ہوں, میں نے تجھے کہا نہیں تھا. اب بس کر یار. کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں, کئی دفعہ صحیح. بولیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. حضور نے باہر جا کے جنگ کی. بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے, بس ہو گیا جو ہو گیا. اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو, کوئی حرج نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا, میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا, یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی, کعبے کے بت صاف کیے, نماز پڑھی, واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا. یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں, لے لو رکھ لو. عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی, میری طرف ایمان آ رہا تھا. وہ چابی نہیں آ رہی, ایمان آ رہا تھا میری جانب. کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا. بھائی تدبر, حوصلہ, صبر, رضا. ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا ہوتا. گھر کا ماحول, گھر کے اندر رہ کے تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر, اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی, پہلے سے اچھی صحت دوں گا. اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا. بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے, راضی بالرضا, بڑی سادی سی بات ہے بھائی. آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت, تو روٹی تو وہ بھی مل گئی اور اس میں لذت وہ ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے. خوشی ہوتی ہے, طبیعت میں خوشی ہوتی ہے. ان کا مزاج تھا, ذوق تھا, تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات. تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی, تو فوراً اٹھے فوراً, اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے, بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو, سکون ملتا. تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی, لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں, میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے, ظلم بھی نہیں کیا, کسی کو کچھ بھی. اب بیماری تب بھی کٹ گئی, پر بڑی آزمائش. مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا ہے, اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے ہیں, بیماری وہ بھی کٹ گئی. اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی. تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل, اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد, توجہ کرنا بات پر, جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں, اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے, میری اس بندے سے ملاقات کرا. تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا. دونوں ہاتھ, بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا, اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر, یا اللہ تیرا, اللہ تیرا شکر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے, نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے. تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے, کہنے لگے نہیں حضور
میں بالکل دام کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات؟ اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور آن دی ریکارڈ کہتا ہوں، مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے، وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو مرزائی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو یہ اجازت ہے۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو، تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا ہے، تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھائی مانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ، ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے۔ شرم آنی چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، آپ یقین کریں، ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا، تمہارے خلاف باتیں کرنے کا۔ تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے، چیک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبد الرحمان کا ہے، اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیاء کا ہے، اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علی اجویری کی ہے، یہ بابا فرید الدین کی ہے۔ اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ملے گی۔ اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپ کر کے اندر سوتے رہیں، قوم جو کرتی ہے کرتی رہے، ہمیں پرواہ نہیں، نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں، انہیں پتہ نہیں، ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے۔ پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوہ نہ کرنا، کل کو کوئی پھر سے عامر چیمہ نکل آیا تو شکایت نہ کرنا، یاد رکھنا۔ تو میرے بھائی کھول کے بولے یا نبی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مشورہ جزاک اللہ، پہلا کلمہ ہی صحیح سنا دو، چلو خدا کا واسطہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈھب سے آتی ہے کہ نہیں۔ اور آپ کی موج ہے، آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ، کیا کریں، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوجھ کے۔ اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علیہ رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہے، پھر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ موقع دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں، اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے؟ جب امت مسلمہ کے متفق کا فیصلہ ہے کہ مرزائی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزائی، ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے، بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں، اقلیت بن کرے، کوئی اعتراض، پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا جرانہ ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی، اور بڑی تگڑی ڈلے گی، اور پھر ایسی ڈلے گی ایسی ڈلے گی۔ سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو۔ اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی جو تھے وہ خطیب تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیچنا، نکالنا نوکری سے تو نکال دو۔ اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر، یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نا ایمان نہیں بیچنا۔ گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے، پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا، اتنا گندا جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے، مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے، تمہاری قبریں خراب ہوتی ہیں، کدھر ہیں تمہاری دولتیں؟ اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا۔ تو بھائی
اپنی قبر حشر کو، جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا. اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ منہ لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ شرم کرو اور ایسے بےایمانوں کو، کالے ناگ جو تم نے بھرتی کیے ہوئے، ان کو نکالو، اور اگر تعریفیں کروانی ہو، تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوا لیا کرو. ان سے کہو کہ یہاں ہماری نوکری کرو، باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر بڑا حسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے، بڑا وقار ہے. ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاستدان گفتگو نہ کرے. آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ اس پر کوئی سیاستدان کوئی گفتگو؟ ہمارے پاس بڑے تماشے ہیں سیاست کرنے کو، باقی تماشوں پہ سیاست کرو. یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے، یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یار، جب بات ختم ہو گئی، اسمبلی نے بل واپس لے لیا، تو صوبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے کوئی اس بات کا؟ یہ بات ختم ہو گئی، ہم نے جلوس نہیں نکالا، چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے. علماء نے میٹنگیں بلائی تھی، کینسل کر دی، ٹھیک ہے جی بات. اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہو؟ پھر کہتے ہیں احتجاج ہوتا ہے، شور ہوتا ہے. تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے. یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی، اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا؟ اللہ ہمیں